مولا علی کی نگاہ کیا تھی، علی مرتضیٰ کی نگاہ کیا تھی۔ ایک مرتبہ صبح کا وقت ہے، صبح کے وقت میں میرے مولا نے اپنے غلام کو بلایا، اور غلام کو بلانے کے بعد فرماتے ہیں جاؤ اور جا کر کے دیکھو فلاں محلے کے اندر میاں بیوی آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، ان کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ آپ توجہ فرمائیں، علی اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، علی اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کس کے گھر میں کیا چل رہا ہے علی کو پتا ہے، اور اس کے بعد کوئی علی کے پاس آتا نہیں ہے، میرے مولا کے پاس آتا نہیں ہے۔ علی غلام کو خود بھیجتے ہیں، فلاں گھر کے اندر میاں بیوی میں جھگڑا چل رہا ہے، جاؤ ان دونوں کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ غلام گیا اور جانے کے بعد کہتا ہے لڑنے والوں چلو، لڑنے والوں چلو، لڑنے والوں چلو، میرے مولا تمہیں طلب فرماتے ہیں۔ مولا علی کے پاس دونوں آ کر کے کھڑے ہو گئے، میرے مولا نے فرمایا تم دونوں آپس میں لڑتے کیوں ہو، میاں بیوی کے لڑنے کی وجہ کیا ہے؟ میرے مولا کی بارگاہ میں اللہ اکبر، اس کے شوہر نے کہا مولا بات یہ ہے کہ جب یہ میری بیوی ہے، جب سے اس سے میرا نکاح ہوا ہے، جب میں اس کے قریب جاتا ہوں تو اس سے مجھے گھن ہوتی ہے، اور ایک عجیب طریقے کی گھن ہوتی ہے، اور پھر میرے اور اس کے اندر جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے، میں کبھی اس کے ساتھ بیوی جیسا سلوک نہیں کر پاتا، بس شادی ہوئی جب سے یہی تماشا ہے، جب شادی ہوئی جب سے یہی معاملہ ہے۔ میرے مولا نے فرمایا ابھی تیرا مسئلہ حل کر دیتا ہوں۔ مولا نے فرمایا اس کی بیوی سے کہ دیکھ میں تجھ سے جو کہوں سچ کہنا، میں تجھ سے جو کہوں سچ کہنا۔ اس کے بعد اس کی بیوی سے فرمایا بتا تو نے کسی شخص کے ساتھ کیا زنا نہیں کیا تھا، زنا نہیں کروایا تھا؟ اب چونکہ علی کی بارگاہ تھی، اس کو پتا تھا کہ جو علی اپنے گھر میں بیٹھ کر میرے گھر کا جھگڑا جانتا ہو، پھر وہ یہ سب معاملات نہ جانے گا۔ علی لوگوں کو اس لیے ہضم نہیں ہوتا کہ علی لوگوں کے گھر کی بھی جانتا ہے، علی لوگوں کے نسب کی بھی جانتا ہے۔ کیا بات ہے بابا، سبحان اللہ۔ لوگوں کے نسب بھی جانتا ہے، لوگوں کے معاملات بھی جانتا ہے، اس لیے علی لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے مولا نے فرمایا کہ کیا تو نے کسی کے ساتھ زنا نہیں کروایا؟ اس نے کہا جی۔ پھر فرمایا اس سے تجھے بیٹا پیدا ہوا تھا؟ کہا جی۔ جب بیٹا پیدا ہوا تو تیری ماں نے اور تو نے مشورہ کیا تھا کہ اگر یہ بچہ ہم معاشرے میں سماج میں لے گئے تو اس بچے کے باپ کے بارے میں لوگ پوچھیں گے تو ہم کیا جواب دیں گے، اس بچے کے باپ کے بارے میں سوال ہوگا تو کیا جواب دیں گے؟ تو اس وقت تم نے کیا کیا تھا؟ اس بچے کو ایک بچے کو پھینک دیا تھا؟ کہاں بالکل پھینکا تھا۔ کہ اس بچے کو جب پھینک دیا تھا اور تم ماں بیٹی چلی تھی تو اس وقت ایک کتا آیا تھا اور وہ کتا اس بچے کو کھانا چاہتا تھا، تو تیری ماں نے اس کو پتھر مارا تھا، کتے کو پتھر لگنے کی بجائے کتا تو بھاگ گیا تھا، لیکن اس بچے کے سر میں پتھر لگا تھا، بالکل لگا تھا، پھر اس کے خون نکل رہا تھا تو تم نے اس سر پہ پٹی باندھ دی تھی زخم پہ، کہا بالکل ہوا تھا۔ اس کے بعد میرے مولا نے اس نوجوان سے کہا ذرا اپنے سر سے ٹوپی ہٹا یا اپنے سر سے رومال ہٹا۔ اس نے جیسے ہی ہٹایا تو زخم کا نشان موجود تھا۔ میرے مولا نے فرمایا یہ تیرا شوہر نہیں ہے، وہی تیرا بیٹا ہے جس کو تو جنگل میں پھینک کر کے آئی تھی اور بعد میں تو نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ قدرت کو منظور نہ تھا کہ ماں کے ساتھ جو ہے وہ بیٹا اس طریقے کی حرکت کرے، تو اللہ نے تجھے بچانے کے لیے دیواریں قائم کر دی تھی۔ تم میاں بیوی نہیں ہو بلکہ تم ماں بیٹے ہو، جاؤ اپنے گھر میں رہو۔ یہ میرے مولا کی نگاہ ہے۔ بتائیں یہ نگاہ اللہ اپنے ولی کو کس طرح عطا کرتا ہے، ولیوں کو کیسی نگاہیں دی جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس طرح کی روایتیں پڑھی جائے دفاتر کے دفاتر جو ہے بھر جائیں، اس طرح کی راتیں کم پڑ جائیں، اللہ نے ولیوں کو وہ نگاہ عطا کی ہے۔